لڑکیاں بالکل موم کی طرح ہوتی ہیں، ذرا سی آنچ پر پگھل جاتی ہیں۔ نینا نے بھی المیر خان کی قربت میں خود کو پگھلتا ہوا محسوس کیا تھا، لیکن اب وہ برف بنا اس سے دور چلا گیا تھا۔ نینا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے سمجھائے کہ اس کی زندگی میں عثمان کا کوئی کردار نہیں تھا، وہ صرف ایک جھوٹ تھا جو اس نے شادی کو روکنے کے لیے کہا تھا۔ المیر کمرے سے جا چکا تھا اور نینا آنسو بہاتے اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی تھی۔ اگلے دن اس کی اماں اور ابا واپس شہر چلے گئے، اسے 3 مہینے کے لیے گاؤں میں چھوڑ کر۔ یہ 3 مہینے اس کی چھٹیاں تھیں اور اس کے بعد اسے دوبارہ سے کالج جوائن کرنا تھا۔ اماں ابا کے جانے کے بعد وہ تائی جان کے پاس ہی بیٹھی رہی۔ ایسے ہی سارا وقت گزر گیا۔ رات کو جب کمرے میں لوٹی تو المیر پہلے ہی بستر پر گہری نیند سو رہا تھا۔ نینا کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھی۔ وہ خاموشی سے المیر کے برابر میں جا لیٹی۔ ٹراؤزر بنیان پہنے وہ اس وقت نینا کی ساری توجہ اپنی طرف کھینچ رہا تھا۔ اس کے بازوؤں پہ نظر ڈالتے نینا کے حلق میں گلٹی سی ابری تھی۔ وہ باڈی بلڈر تھا، اس کے مسلز نینا کی جان نکال رہے تھے۔ اگر وہ چاہتا تو کتنی آسانی سے اس پہ دسترس حاصل کر سکتا تھا، لیکن اس نے اجازت طلب کی تھی، اور یہ وہ بات تھی جس نے نینا کے دل میں المیر خان کی عزت کو کئی گناہ بڑھا دیا تھا۔ اور یہی تو عورت چاہتی ہے کہ اس کی ذات کو اہمیت دی جائے، اور المیر خان نے ایسا ہی کیا تھا۔ کچھ دیر تک المیر کو دیکھتے رہنے کے بعد وہ خود پہ سے قابو کھو بیٹھی۔ اس نے دھیرے سے اپنی انگلی کو المیر کی گردن پر پیچھے کی جانب رکھا اور اسے پھیرتے پھیرتے اس کے بازوؤں تک لے آئی۔ اس کی سانسوں کی روانی میں تیزی آئی اور جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ وہ ہر جائی اس کے بالکل نزدیک تھا، جس کے لیے اس کا دل پوری طرح بے تابی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس نے محسوس کیا تھا کہ المیر بے انتہا گہری نیند میں ہے۔ وہ اس کے چھونے پہ بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ نینا نے آہستگی سے گردن اٹھا کے جھانک کے اسے دیکھا۔ وہ واقعی آنکھیں بند کیے اس دنیا سے غافل تھا۔ نینا نے نرمی سے اپنے لبوں کو اس کے بازوؤں پہ رکھ دیا۔ اس کے وجود میں ایک سرور سا اترا تھا۔ بے اختیار ہی وہ اس کی گردن پر اپنے لب ٹکا گئی۔ وہ نیند میں ذرا سا مچلا، کروٹ بدلتے سیدھا ہو گیا۔ نینا سانس رو کے منتظر تھی کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے، لیکن وہ پھر واپس سو چکا تھا۔ اب کی بار نینا نے اس کے لبوں پہ انگلی پھیری تھی، بھورے نرم ہونٹ نینا کی انگلیوں کو ایک عجیب سی خماری دے رہے تھے۔ اس کے چہرے کے بے انتہا قریب ہو کر اس کے نقوش کو اپنے دل میں اتار رہی تھی۔ المیر کی سانسیں اس کے چہرے کو دہکا رہی تھیں۔ رات کی تاریکی، ہلکا سرد موسم اور المیر کی قربت اسے اپنا ہوش ہی کہاں رہا تھا۔ بے اختیار اس نے المیر کے سینے پہ اپنا سر ٹکا دیا اور اپنے لبوں سے اس کے سینے کو چومنے لگی۔ ایک سکون، ایک طمانینت کا احساس اس کے اندر اترا تھا۔ وہ شخص اس کا ہے، بس یہی ایک خیال کافی تھا۔ المیر نے نیند کے عالم میں اپنے بازو اس کے گرد لپیٹے تھے اور اسے مزید کس کے اپنے قریب کر لیا تھا۔ نینا کا سانس تھم سا گیا، کہیں وہ جاگ تو نہیں گیا۔ یہ خوف اسے ستانے لگا۔ اگر وہ جاگ جاتا تو وہ اسے کیا جواب دیتی؟ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ المیر کی آنکھ نہ کھلے۔ وہ سارے دن کا تھکا ہوا تھا، چاچا چاچی کو شہر چھوڑ کے آیا تھا، اس لیے اس کی آنکھ نہ کھلی، اور یوں ہی قربت کے لمحات بیتتے چلے گئے۔ رات کے کسی پہر جب المیر نے اپنے بازوؤں کو ڈھیلا چھوڑا تو وہ جلدی سے اپنے تکیے پہ ہو کے لیٹ گئی۔ پکڑے جانے کا خوف ختم ہوا تو اسے نیند آنے لگی، اور پھر جب آنکھ کھلی تو اس نے کمرے میں المیر خان کو دیکھا، جو بات ٹاول لپیٹے مرر کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا۔ اس کے وجود سے ٹپکتی پانی کی بوندیں نینا کے حلق کو خشک کر گئی تھی۔ وہ بس خاموشی سے لیٹے المیر خان کو دیکھ رہی تھی۔ جب ہی اچانک المیر نے شیشے کے پار سے اسے دیکھا، نینا نے گھبرا کے نظر چرائی۔ المیر نے اپنی مسکراہٹ کو گھنی مونچھوں تلے دبایا تھا۔ بیتی رات کے ہر ایک پل سے وہ واقف تھا، لیکن کیا ضروری تھا کہ اتنی جلدی وہ اس بے وقوف لڑکی پر اپنی محبت اور اپنی بے خودی کو آشکار کر دیتا؟
وہ منتظر تھا ان لمحوں کا جب وہ خود اسے اجازت دیتی، جب وہ خود اس کی طلبگار بن جاتی۔ وہ بات ٹاول لپیٹے ہی بیڈ پہ چلا آیا۔ نینا کے بالکل نزدیک بیٹھتے اس نے اپنا موبائل فون اٹھایا اور میسج چیک کرنے لگا۔ نینا نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا تھا۔ کیوں بتاتی وہ اس ہرجائی کو کہ اس کا دل بے لگام ہو چکا ہے؟ وہ المیر کو نظر انداز کرنے کی پوری کوشش کر رہی تھی کہ اسی لمحے المیر نے اس پہ جھکتے ہوئے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک دوسرا موبائل فون نکالا۔ المیر جس طرح سے اس پہ جھکا تھا، اب نینا کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ المیر کے بالوں سے ٹپکتا پانی اس کے لبوں پہ گرا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے لبوں کو پونچھا اور ایک ناراض نظر المیر پر ڈالی۔ سوری، جلدی میں ہوں۔ المیر نے خود کو مصروف شو کروایا اور دونوں موبائل فون ہاتھ میں پکڑے کسی کام میں بیزی ہو گیا۔ نینا بنا کچھ کہے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ المیر نے ایک ترچھی نظر اس کے وجود پر ڈالی تھی۔ دوپٹے سے بے نیاز سلک کا پنک گاؤن پہنے وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی۔ گاؤن کی ڈوریاں ڈھیلی پڑ چکی تھیں، اس لیے وہ گردن کی جانب سے تھوڑا کھل گیا تھا۔ المیر کی نگاہوں نے اس کا جائزہ لیا تو نینا کو اس کی نگاہوں کی تپش کا احساس ہو گیا۔ جلدی سے گلے پہ ہاتھ رکھتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ المیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ چھوٹے سے اسٹور روم میں جا کے اس نے سوٹ کیس سے اپنا ایک سوٹ نکالا اور واش روم کی طرف قدم بڑھائے، لیکن المیر بہت تیزی سے واش روم کے دروازے تک چلا آیا۔ پہلے مجھے چینج کرنے دو، مجھے جرگے میں جانا ہے۔ وہ گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا واش روم کے اندر چلا گیا اور نینا کو غصہ آ گیا۔ جب سے تو سکون سے بیڈ پہ بیٹھا تھا، اب اتنی بھی کیا جلدی پڑی تھی؟ وہ ایسے ہی واش روم کے دروازے پہ کھڑی رہ گئی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ سفید کاٹن کا قمیض شلوار پہنے باہر آیا۔ اجرک والی شال اوڑھے وہ مردانہ وجاہت کا اعلیٰ شاہکار تھا۔ نینا نے نظر بھر کے اسے دیکھا اور وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بھی تیار ہو کے ڈائننگ ایریا میں پہنچ گئی، جہاں تائی جان ناشتہ لگوانے میں مصروف تھیں۔ اسے دیکھتے ہی انہوں نے مسکرا کر اسے گلے لگایا، پھر اسے گاؤں کی بہت ساری چیزوں کے بارے میں بتانے لگیں، بہت سے معاملات سمجھانے لگیں۔ ان کے ساتھ آدھا دن کہاں گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ اور پھر تائی جان نے بتایا کہ عورتوں کی بیٹھک لگنی ہے، اور وہ اسے اپنے ساتھ لیے عورتوں کی بیٹھک میں پہنچ گئی، جہاں گاؤں کی عورتیں پہلے سے ہی ان کی منتظر تھیں۔ گاؤں کی عورتیں زنیرہ خانم کو اپنے مسائل سنا رہی تھیں، اور نینا کو یہ دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی کہ اس گاؤں کی عورتیں زیادہ ان پڑھ نہیں تھیں۔ انہیں اپنے بنیادی حقوق کے بارے میں معلومات تھیں، اور وہ کھل کر تائی جان سے بات کر رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد تائی جان نے اعلان کیا کہ آج سے نین تارا بھی تم لوگوں کی خانی ہے، اپنے مسائل اسے بھی بتا سکتے ہو، یہ مجھ سے زیادہ تمہارے مسائل حل کر سکتی ہے کیونکہ یہ شہر میں ڈاکٹر بن رہی ہے۔ یہ کہہ کر تائی جان نے بڑی محبت پاش نظروں سے اسے دیکھا تھا اور وہ شرمندہ سی ہو گئی تھی۔ پھر گاؤں کی عورتوں نے اس سے اپنے مسائل ڈسکس کرنا شروع کیے اور وہ ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ زیادہ تر عورتوں کے مسائل حمل سے متعلق تھے، جنہیں حل کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا۔ یہ تو اس کا شوق تھا، اس کا پروفیشن تھا، اسی لیے وہ بہت دل جمی کے ساتھ سب کے مسائل سنتے ہوئے ان کے حل بتا رہی تھی۔ اور اسی پہر المیر خان حویلی میں داخل ہوا اور ایک لمحے میں ہی ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کی نظر سرخ رنگ کے چوڑی دار پجامے اور فراک میں کھڑی نینا پر گئی، جو عورتوں کے مسائل سننے میں پوری طرح منہمک تھی۔ کتنی دیر تک وہ اسے تکتا چلا گیا، پھر اپنے دل کو کوسا جو آوارہ بھنورے کی طرح بار بار اسی پھول کی طرف جاتا تھا۔ گاؤں کی زمینوں کے کچھ مسائل چل رہے تھے اور وہ انہی میں الجھا ہوا تھا۔ کسی کام سے واپس آیا تھا، لیکن نین تارا کو دیکھ کر وہ اپنے آپ کو روک نہ سکا۔ کچھ لمحے اسے تکتے رہنے کے بعد وہ اندر لائبریری میں چلا گیا۔ پھر جب واپس لوٹا تب بھی اس کی بیوی عورتوں کے مسائل سننے میں ہی مصروف تھی۔ مسکرا کے اس پہ نظر ڈالتے وہ حویلی سے باہر نکل گیا۔ رات والی نینا کی قربت ابھی بھی اس پر خماری طاری کر دینے کو کافی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ ابھی وہ زمینوں پہ پہنچا ہی تھا کہ شہر سے اس کے چچا جان کی کال آنے لگی۔ افروز خان کی کال دیکھ کر اس نے فوراً ہی فون اٹھا لیا، لیکن دوسری طرف سے اس کی چچی کی دلسوز چیخوں نے اس کی جان نکال دی، اور اگلی خبر
اس کے ہوش اڑا دینے کو کافی تھی۔ افروز خان خاموشی سے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ اس کے لیے یہ خبر انتہائی دردناک تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے بابا کو اس خبر کے متعلق بتایا۔ چھوٹے بھائی کی موت کا صدمہ انہیں بھی بہت بری طرح سے پہنچا تھا، لیکن ابھی تو جویریہ خانم اور نین تارا کو سنبھالنا تھا۔ سارے معاملات چھوڑ کے وہ دونوں باپ بیٹے حویلی پہنچے۔ نین تارا اور زنیرہ خانم عورتوں کے مسائل نمٹا چکی تھیں، دونوں ہی حویلی کے باغ میں بیٹھی باتوں میں مصروف تھیں۔ جب دونوں باپ بیٹے کو ایک ساتھ آتا دیکھ کر زنیرہ خانم بری طرح سے چونکی۔ ان دونوں کا دوپہر کے وقت ایک ساتھ حویلی آنا کوئی اچھا شگن تو نہیں تھا۔ تایا جان نے آتے ہی نین تارا کو سینے سے لگایا، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر اسے دعائیں دیتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے تھے۔ تایا جان کے آنسو دیکھ کر نین تارا ایک لمحے کو پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ہے تایا جان؟ اس نے سوالیہ نظروں سے تایا جان کو دیکھتے ہوئے المیر خان کو دیکھا، مگر وہ بھی سر جھکائے کھڑا تھا۔ زنیرہ خانم بھی پریشانی کے عالم میں ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے المیر، بتاؤ؟ اور بہت مشکل سے المیر نے یہ دل دہلا دینے والی خبر نین تارا کو سنائی کہ اس کے بابا ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ نین تارا کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ چکرا کے وہیں بے ہوش ہوئی اور المیر نے اسے اپنے بازوؤں میں سنبھالا، کمرے میں لا کے بیڈ پہ لٹایا، ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کافی دیر بعد جا کر اسے ہوش آیا تھا، لیکن ہوش میں آتے ہی وہ بے یقینی سے المیر کو جھنجھوڑنے لگی۔ تم اتنا بڑا جھوٹ کیسے کہہ سکتے ہو؟ مجھ سے نفرت کرتے ہو نا؟ میں بری ہوں نا؟ تو مجھے سزا دو، مجھے مارو، مگر بابا کے بارے میں ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ تم طلاق نہیں دینا چاہتے نا؟ میں بھی نہیں جانا چاہتی یہاں سے۔ تم جو کہو گے میں کروں گی المیر، لیکن یہ نہ کہو کہ میرے بابا چلے گئے۔ میں مر جاؤں گی اپنے بابا کے بغیر، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ تم میرا دل دکھانے کے لیے ایسی بات کہہ رہے ہو نا؟ المیر کا گریبان پکڑے وہ بے چین ہو گئی تھی۔ المیر نے نفی میں سر ہلایا۔ نین تارا، مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، اور میں اتنی بڑی بات جھوٹ کیسے کہہ سکتا ہوں؟ چچا جان واقعی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ اور پھر اس نے بہت مشکل سے ہمت کر کے نین تارا کو چچا جان کی بیماری کے بارے میں بتایا۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے سب کچھ سنتی رہی، اور بس پھر اس نے ایک ہی بات کہی تھی جسے سن کے وہ تڑپ اٹھا تھا، لیکن اس کے بعد دوبارہ اس نے المیر سے کوئی بات نہ کی۔ المیر کے دل پہ ضرب سی لگی۔ نین تارا میری بات سنو۔ وہ بوکھلایا تھا، لیکن نین تارا کو اب کچھ نہیں سننا تھا۔ وہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اپنا سوٹ کیس لیے شہر جانے کو تیار۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور المیر ہکا بکا سا بستر پہ بیٹھا رہ گیا۔ نین تارا کے جملے اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میں تمہیں ساری زندگی معاف نہیں کروں گی المیر خان۔ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے کیسے چھپائی کہ میرے بابا جان اس دنیا سے جانے والے ہیں؟ اگر تم مجھے بتا دیتے تو میں ان کے ساتھ آخری وقت گزار لیتی، کچھ ایسے پل جو شاید ساری زندگی میرے پاس رہتے، لیکن تم نے مجھ سے میری زندگی کے سب سے قیمتی پل چھین لیے۔ میں آخری لمحات میں اپنے بابا کے پاس نہیں تھی، میں نے ان سے کوئی بات نہیں کی، میں نے تو ان سے معافی بھی نہیں مانگی۔ میں نے ہمیشہ ان کا دل دکھایا، ان کے فیصلوں کے خلاف کھڑی ہوئی، اور آج جب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا ہر فیصلہ میرے لیے درست تھا تو مجھے پشیمانی ہوتی ہے۔ میں نے کتنا دل دکھایا تھا ان کا، میں نے ان سے اپنی غلطیوں کی معافی بھی نہیں مانگی۔ کاش تم مجھے پہلے سب کچھ بتا دیتے، ایک بار کہہ دیتے کہ کیوں ہماری شادی اتنی جلد بازی میں ہوئی ہے، تو میں اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگ لیتی، اپنے بابا کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتی۔ المیر خان، تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ جانتی ہوں یہ سب کچھ تم نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کیا ہے، مبارک ہو تمہیں، تمہارا بدلہ پورا ہو گیا۔ وہ تائی جان کے ساتھ جا کے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور المیر خان اس کے لفظوں کے تیروں کو برداشت کر رہا تھا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ نینا اس سے یوں بدگمان ہو جائے گی۔ چچا جان کی بیماری کی خبر اس نے ان کے حکم پہ ہی چھپائی تھی۔ وہ اپنی بیوی اور بیٹی کو وقت سے پہلے اذیت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے، لیکن اب یہی بات اس کے گلے میں پھندا بن رہی تھی۔ کیسے سمجھاؤں گا میں نینا کو کہ میں نے بدلہ لینے کے لیے کچھ نہیں کیا؟ وہ اپنے آپ سے الجھ رہا تھا
کہ کمرے کے باہر سے اس کے بابا کی آواز آئی، چلو المیر، شہر پہنچنا ہے، کیا کر رہے ہو؟ پھر اسے ہوش آیا، موبائل، والٹ، ریوالور اٹھائے وہ تیزی سے باہر کی طرف دوڑا۔ ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے اس نے بیک ویو مرر سے نینا کو دیکھا، جو بس اس کی ماں کے کندھے پہ سر ٹکائے رونے میں مصروف تھی۔ اپنی تائی کے ساتھ وہ اپنے دل کا درد بیان کر رہی تھی، اور المیر کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے میں زندگی نے اتنے موڑ کاٹے تھے کہ وہ خود بھی سنبھل نہیں پایا تھا۔ ابھی تو وہ نینا کو یہ بھی نہیں بتا پایا تھا کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ اس سے نفرت کرنا شروع ہو چکی تھی۔ مجھے کیوں پرایا کر دیا بابا جان نے؟ تائی جان، کیا میں اتنی بری تھی کہ وہ اتنی بڑی بات مجھ سے چھپا لیتے؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کسی نے کہ میرے بابا تکلیف میں ہے؟ مجھے کیوں نہیں سمجھ میں آیا کہ انہوں نے میری شادی اتنی جلد بازی میں کیوں کی ہے؟ میں ساری زندگی ان سے خائف رہی، ان کے فیصلوں سے انحراف کرتی رہی، ان کے آگے کھڑی رہی۔ میں سمجھ ہی نہ سکی وہ میرے لیے کیا تھے۔ میں کیسے رہوں گی بابا جان کے بغیر؟ وہ روئے چلے جا رہی تھی، اور ایسے ہی سارا راستہ گزرا۔ پھر جب وہ شہر والی حویلی پہنچے تو لاؤنج سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ دوڑتی ہوئی اندر داخل ہوئی، جہاں اس کی ماں اس کے باپ کے جنازے پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھیں۔ کچھ رشتہ دار عورتیں، کچھ پاس پڑوس والے لوگ موجود تھے جو انہیں سہارا دے رہے تھے۔ المیر اور اس کے بابا جان نے سارے انتظامات سنبھالے، اور تدفین کا وقت آ گیا۔ جنازہ اٹھا تو گھر میں کوہرام مچ گیا۔ نین تارا بے ہوش ہو کے گری۔ المیر کے لیے اسے سنبھالنا مشکل تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا اور تدفین کے مراحل پورے ہوئے، رات کا اندھیرا پھیلا تو زنیرہ خانم نے جویریہ خانم کو نیند کی دوائیاں دے کے سلا دیا۔ بالکل خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی وہ، جب المیر تھکا ہارا اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ المیر کو دیکھتے ہی اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ وہ اس کے بہت نزدیک آ بیٹھا۔ مجھے غلط نہ سمجھو نین تارا، میں نے وہی کیا جو چچا جان کا حکم تھا۔ وہ تمہیں تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے تھے۔ اس نے آہستگی سے نینا کا ہاتھ پکڑا، اور نینا نے زور سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جھوٹ مت بولو المیر۔ او المیر نہیں، خان۔ خان، آپ کا بدلہ پورا ہو گیا ہے، آپ کو مبارک ہو۔ میری ذات، میری انا، میری ضد توڑنے کا عزم آج مکمل ہو گیا۔ میں ٹوٹ گئی، بکھر گئی، میری ذات ذرہ ذرہ ہو گئی۔ میرا باپ چلا گیا، کوئی نہیں اب میرا۔ جیسے چاہے سلوک کرے، مارے پیٹے، ظلم کرے، کوئی روکنے والا نہیں آپ کو۔ وہ تکلیف اور دکھ کے عالم میں ہر حد کو پار کرتی نہ جانے کیا کچھ کہتی چلی جا رہی تھی، اور المیر بس خاموشی سے سن رہا تھا کہ وہ اس کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ سو جاؤ نین تارا، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ جب وہ بول بول کے خاموش ہوئی تو المیر نے بس اس سے اتنا ہی کہا، اور اسے زبردستی بیڈ پہ لٹا دیا۔ وہ بیڈ پہ لیٹے بھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ المیر اس کے پاس بیٹھا، اس کے چہرے کو تک رہا تھا۔ رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھیں، ناک سرخ ہو رہی تھی، ہونٹ سوکھ کر پپڑی بن چکے تھے۔ پھر رات کے کسی پہر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں، لیکن المیر نے ایک پل کے لیے بھی اپنی پلکیں نہ جھپکی۔ کافی دیر تو وہ یوں ہی بے بسی سے اسے تکتا رہا، پھر حالات سے ہار کر اس کے سوکھے لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور انہیں تر کر دیا۔ اپنی پوروں سے اس کی گردن پہ موجود آنسوؤں کو سمیٹ لیا۔ اس کے بالوں کی لٹوں کو چہرے سے پیچھے کرتے وہ اس کے ماتھے پر اپنی انگلیاں پھیر رہا تھا۔ نیند میں بھی وہ ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ اس کا غم جتنا بڑا تھا اتنا ہی المیر کو بھی دکھ تھا۔ ایسے ہی صبح کا سورج نکل آیا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی کو پار کرتی نینا کے منہ پہ پڑیں تو وہ جاگ اٹھی۔ المیر اس کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ اس پہ نظر پڑتے اس نے آنکھیں پھر بند کر لیں۔ اس کے رویے کو محسوس کرتے المیر نے خاموشی سے اٹھ کر کمرے کے باہر کا راستہ لیا۔ وہ کچھ دیر اسے تنہا گزارنے دینا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے آپ کو سنبھال سکے۔ حویلی کا چکر کاٹ کر وہ پیدل ہی حویلی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ صبح کا وقت تھا، سب لوگ اپنے کاموں کی طرف دوڑ رہے تھے، لیکن اس کے پاس فی الحال کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ وہ یوں ہی بے مقصد یہاں وہاں پھرتا رہا،
پھر ایک کیفے میں جا بیٹھا، تھوڑا بہت ناشتہ کیا، گاؤں کال کر کے وہاں کے معاملات نمٹائے، اور ایسے ہی 2-3 گھنٹے گزر گئے۔ وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہ واپس حویلی لوٹا، لیکن ڈرائنگ روم کے منظر نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ نین تارا عثمان کے سینے پہ سر ٹکائے آنسو بہا رہی تھی، اور عثمان نے اسے اپنی باہوں میں جکڑ رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے اور انہیں المیر کی موجودگی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ نین تارا کو عثمان کی قربت میں دیکھ کے المیر کے اندر لاوا سا دہک اٹھا۔ وہ ڈرائنگ روم میں تیزی سے داخل ہوا، عثمان کو گرے بان سے پکڑتے کھینچ کے اٹھایا۔ ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ٹچ کرنے کی؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا عثمان کی جان لے لے۔ نین تارا بری طرح گھبرائی۔ چھوڑو اسے، جانور ہو کیا؟ وہ غصے میں غرا اٹھی۔ اپنی زبان بند رکھو نینا، بے حیائی کی بھی حد ہوتی ہے۔ میرے نکاح میں ہو تم، کیا یاد نہیں ہے تمہیں؟ یاد ہے مجھے، سب یاد ہے۔ عثمان دوست ہے میرا، بابا کی تعزیت کے لیے آیا تھا۔ نینا نے المیر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور موقع دیکھ کے تمہیں سینے سے لگا لیا؟ المیر نے طنزیہ انداز میں بات مکمل کی۔ تمہاری سوچ گندی ہے المیر۔ نین تارا کو اس کی بات پہ شدید غصہ آیا۔ چھوڑو اس کا کالر۔ عثمان تم جاؤ یہاں سے۔ اس نے آہستگی سے عثمان سے معذرت کرتے اسے جانے کا کہا۔ میں نین تارا تمہیں اس انسان کے سہارے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ یہ انسان نہیں، یہ جانور ہے۔ میرے سامنے تم سے اس طرح بات کر رہا ہے تو پیچھے کیا کرتا ہوگا؟ عثمان نے پریشانی سے نین تارا کو دیکھا تھا۔ اوہ، تو اب تمہیں یہ جاننا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے؟ چلو میں تمہیں لائیو دکھاتا ہوں ہمارے بیڈ روم میں کیا ہوتا ہے۔ المیر غصے میں اپنی حدوں کو بھولتا جا رہا تھا۔ شٹ اپ المیر! نین تارا نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے تھے۔ عثمان پلیز جاؤ یہاں سے، میں ٹھیک ہوں۔ اس نے جیسے تیسے عثمان کو بھیج دیا، لیکن المیر کا غصہ قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی لیے سوٹ کیس اٹھا کے لائن تھی تم۔ بہت سہارے ہیں یہاں تمہارے۔ میں زبردستی تمہیں اب اپنے ساتھ نہیں لے کے جاؤں گا، یہیں رہو تم۔ تمہیں سینے سے لگا کے دلاسا دینے کے لیے ہے تمہارا عاشق۔ وہ غصے میں پلٹ کے کمرے میں گیا، اپنا سامان سمیٹنے لگا۔ نین تارا بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو المیر، وہ صرف دوست ہے میرا۔ نین تارا اس کے منہ کے آگے آ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ صرف دوست؟ ہاں، ایک مرد دوست جس سے تم بے تکلفی کی انتہاؤں پہ تھی۔ تم نے خود کو اس کے سینے میں سما دیا۔ وہ تمہیں اپنے بازوؤں میں لے کے بیٹھا تھا، اور تم کہتی ہو کہ وہ صرف دوست ہے۔ شاید تم جیسی لڑکیوں کے لیے یہ بڑی بات نہ ہو، لیکن میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ جو عورت میرے نکاح میں ہے وہ کسی غیر مرد پہ نظر بھی ڈالے، کسی غیر مرد کے قریب بھی جائے، اور تم تو اس کے اندر سما گئی تھی۔ تمہارا اور اس کا جو بھی تعلق ہو، لیکن تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کل میں نے تمہاری ہر بات یہ سوچ کے برداشت کی تھی کہ تم اپنے بابا کے غم میں ڈوبی ہوئی ہو، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ تم میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی۔ میں واپس گاؤں جا رہا ہوں، اماں اور بابا جان کچھ دن تمہارے ساتھ رہیں گے۔ میں اس کے بعد انہیں بھی واپس بلوا لوں گا تاکہ تمہاری پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ کر سکے۔ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی اور وہ واپس گاؤں کے لیے نکل گیا۔ 4 دن اتنی ہی خاموشی سے گزر گئے، اور پھر تایا اور تائی جان بھی واپس گاؤں چلے گئے۔ وہ اور اس کی ماں اس حویلی میں تنہا رہ گئے۔ تایا جان نے انہیں تسلی دی تھی کہ وہ آتے جاتے رہیں گے، ان کا پورا خیال رکھیں گے، لیکن نین تارا کا ذہن بس المیر میں اٹکا ہوا تھا، جس نے جانے کے بعد نہ اسے فون کیا تھا اور نہ اس کا فون اٹھایا تھا۔ اس نے کئی بار المیر کو فون کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہمت نہ ہوئی۔ اگر المیر کو غلط فہمی ہوئی تھی تو اسے بھی المیر سے بہت گلے تھے۔ المیر نے بھی اس سے بہت باتیں چھپائی تھیں، وہ بھی تو گنہگار تھا۔ دونوں ہی اپنی ضد میں ایک دوسرے سے دور ہو چکے تھے۔ 2 مہینے بہت تیزی سے گزرے۔ ان 2 مہینوں میں المیر خان نے صرف گاؤں کی زمینوں پہ توجہ دی۔ جب جب اسے نین تارا کا خیال آتا، وہ اپنے دل کو یہ سوچ کر قابو کر لیتا کہ اگر نین تارا کو اس کی ضرورت ہوتی تو وہ شہر سے گاؤں ضرور لوٹ کر آتی۔
اسے لگتا تھا کہ عثمان کے ساتھ وہ خوش ہوگی، اور جب جب نین تارا کو اس کا خیال آتا تب وہ سوچتی کہ کیسی محبت تھی اس کی کہ اس نے پلٹ کر ایک بار بھی نین تارا کو نہ پوچھا۔ دونوں اپنی ضد میں آگے بڑھ رہے تھے اور وقت گزرتا جا رہا تھا۔ المیر کے ماں باپ اس کی طرف سے پریشان تھے کہ وہ نین تارا سے ملنے شہر کیوں نہیں جا رہا، اور جویریہ خانم اس وجہ سے پریشان تھی کہ نین تارا نے گاؤں کا رخ کیوں نہیں کیا، لیکن دونوں طرف سے ہی خاموشی تھی۔ اور پھر جویریہ خانم اور زنیرہ خانم نے طے کیا کہ بچوں کی ملاقات کروانی چاہیے۔ دونوں مائیں اتنا جان گئی تھیں کہ ان کے بچے ایک دوسرے سے دور ہیں، اور اس کے لیے زنیرہ خانم نے ایک جھوٹی بیماری کا ڈرامہ کر دیا۔ المیر انہیں شہر لے جانا چاہتا تھا، لیکن شہر جانے کے بجائے انہوں نے دباؤ ڈالا کہ جویریہ خانم اور نین تارا کو گاؤں بلوایا جائے۔ نین تارا نے جب تائی جان کی طبیعت کا سنا تو وہ خود ہی گاؤں چلی آئی۔ تائی جان سے اسے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے دیکھا تھا کہ اس کی تائی کتنی محبت سے گاؤں کی عورتوں کے مسائل حل کیا کرتی تھی۔ وہ گاؤں پہنچی تو المیر خان پہ نظر پڑتے ہی اس کا دل بے ایمان ہونے لگا۔ المیر کا چہرہ پہلے جیسا فریش نہیں رہا تھا، وہ خاموشی سے بس اپنی ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ 6 مہینے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے۔ جویریہ خانم زنیرہ خانم کے پاس بیٹھ کر ان کی خیر خیریت پوچھنے لگی، اور نین تارا خاموشی سے پیچھے کھڑی بس المیر کے سوگوار چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں المیر کی ایسی حالت دیکھ کر اسے تکلیف پہنچی تھی۔ دکھ تو اسے بھی تھا، لیکن اس کا چہرہ میر کی طرح کملایا نہیں تھا۔ وہ اپنی پڑھائی شروع کر چکی تھی، اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہی تھی، لیکن المیر جیسے ابھی بھی ماضی کے لمحوں میں قید تھا۔ کچھ دیر بعد اٹھ کر المیر اپنے کمرے میں گیا تو نین تارا بھی اس کے پیچھے اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ المیر نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے اس سے پوچھنا چاہتا ہو کہ یہاں کیا لینے آئی ہو۔ تارا نے آہستگی سے کہا، میر یہ میرا کمرہ بھی ہے، میں جب چاہوں آ سکتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ پہ بیٹھی تو المیر نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، تم اپنا سامان لے کے یہاں سے جا چکی ہو۔ تمہارا گھر شہر میں ہے، تمہاری زندگی، تمہاری خوشیاں شہر میں ہے۔ وہ دیوار پہ لگی بڑی سی ونڈو کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا، جہاں سے تقریباً آدھے گاؤں کے کھیت نظر آتے تھے۔ المیر پلیز۔ تارا بے چین ہو کے اس کے پاس چلی آئی۔ المیر نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں پریشان تھی، اس دن تکلیف میں تھی۔ عثمان مجھ سے ملنے آیا تو بنا سوچے سمجھے میں اپنا دکھ بیان کرنے لگی، اور تم نے بات کو اتنا بڑھا دیا۔ المیر کے چہرے پہ طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ پتہ ہے نین تارا، میرے لیے یہ بات کیوں اتنی بڑی تھی؟ کیونکہ 6 سال US میں گزارنے کے باوجود میں نے کبھی کسی لڑکی کے قریب جانے کی کوشش نہیں کی۔ بہت سے کمزور لمحے میری زندگی میں بھی آئے جب بہت سی عورتوں نے میری قربت کی تمنا کی، لیکن میرے دل نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ میری روح کے ساتھ ساتھ میرے جسم پر بھی میں نے ہمیشہ تمہیں ہی حق سونپا۔ اس وقت جب تم میری صرف اور صرف بچپن کی منگیتر تھی، اس سے زیادہ ہمارا اور کوئی رشتہ نہیں تھا۔ اگر میں US میں رہ کے خود کو اتنا سنبھال پایا تو پھر تم کیوں نہیں؟ تم تو میرے نکاح میں تھی، پھر کیوں بھرم نہ رکھا میری عزت کا، میری غیرت کا؟ میں نے ہمیشہ صرف تمہاری تمنا کی، تمہاری طلب رکھی، تو تم کیوں اپنی ذات کو نہ بچا سکی؟ وہ شکوہ کر رہا تھا اور نینا کی نظریں جھک گئیں۔ نین تارا، تم اور میں، ہم دونوں بہت مختلف ہیں۔ میں محبت میں حاکمیت چاہتا ہوں، میں محبت میں ملکیت چاہتا ہوں، مجھے محبت میں شرک پسند نہیں، میں محبت میں پاکیزگی چاہتا ہوں، اور یہی میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تمہارے قریب کوئی اور آئے، تمہارے وجود سے کسی اور کی خوشبو اٹھے، یہ بات نہ میری غیرت کو گوارا ہے اور نہ میں اس بات پہ خاموش رہ سکتا ہوں۔ وہ کہتا چلا گیا اور نین تارا بنا کچھ کہے اس کے سینے سے جا لگی، اس کی کمر کے گرد اپنے بازو لپیٹتی وہ المیر کے سینے میں اپنا منہ چھپا گئی۔ المیر ایک دم ہی خاموش ہو گیا۔ نینا کی سانسیں اسے اپنے وجود میں اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ نینا کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھ دے،
لیکن اس نے ونڈو کی راڈ کو تھام لیا۔ آئی ایم سوری، 3 لفظ کہتے اس نے المیر کے چہرے کو دیکھا۔ آنکھوں میں نمی گھلی ہوئی تھی اور پھر 2 آنسو گالوں کو پار کرتے گردن میں اترے۔ ایک لمحے میں المیر کا دل ڈوب کے ابھرا۔ پلیز نینا، اتنی خوبصورت آنکھوں میں آنسو دیکھ کے مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے دھیرے سے نینا کے آنسو پہنچے تھے۔ آؤ یہاں بیٹھو۔ اسے اپنے ساتھ لیے وہ بیڈ پہ چلا آیا۔ آئی نو آئی ایم ویری روڈ، بٹ کیا کروں، خاندانی خون ہے، جوش مارتا ہے، نہیں برداشت ہوتا نا تمہارے قریب کسی اور کا سایہ، میری جان۔ اس نے دھیرے سے نینا کی لٹوں کو پیچھے کیا۔ کوئی اور تمہیں چھوئے، تمہارے قریب ہو، تمہاری خوشبو کو لے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ نینا کے لبوں کو چھیڑتے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ نینا کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ المیر پلیز، وہ گھبرا کے پیچھے ہوئی۔ المیر نے پیچھے سے اس کی گردن پکڑ لی اور اسے خود سے پیچھے نہ ہٹنے دیا۔ کسی اور کا نام ان لبوں پہ آئے تو یہ دل سلگ اٹھتا ہے۔ المیر نے نرمی سے اس کے لبوں کو چھیڑا تھا۔ نینا نے گھبرا کے آنکھیں بند کی۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ آنکھیں صرف میری ہو جائیں، ان میں صرف میرا عکس ہو اور کچھ نظر نہ آئے۔ اپنے لبوں کو نینا کی آنکھوں پہ رکھتے اس نے محبت کی حدیں بیان کی تھی۔ یہ دل صرف میرے لیے دھڑکے۔ اس نے اپنی انگلی کو نینا کے دل کے پاس رکھ کر دباؤ ڈالا تھا۔ پلیز المیر، اس نے پھر دور ہونے کی کوشش کی۔ المیر نے اسے آہستگی سے بیڈ پہ لٹایا۔ کیا میں کافی نہیں ہوں تمہاری تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے؟ اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے وہ سوال کر رہا تھا۔ نینا نے اس کے سوال کے بجائے اس کی سانسوں کا شور سنا تھا۔ کوئی جواب دیے بنا وہ بس خاموشی سے لیٹی تھی۔ کہو کہ تم بس میری ہو۔ نینا نے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا۔ میر کی آنکھوں میں محبت کا سمندر تھا۔ اس نے دھیرے سے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ گزرے 6 مہینے ایک عذاب جیسے تھے اور پچھلے 6 سیکنڈ کسی خواب جیسے۔ مجھے اپنی زمینوں کا وارث چاہیے نین تارا۔ اس نے مسکراتے ہوئے نین تارا کی شرٹ کو چھیڑا تھا۔ المیر، وہ ایک دم ہی بلش کر گئی تھی۔ جی میری جان، اس نے آہستگی سے محبت کی مہر اس کے لبوں پہ ثبت کی تھی۔ میں وعدہ کرتی ہوں محبت میں پھر شرک نہیں ہوگا۔ نین تارا نے دھیمے سے وعدہ کرتے خود اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے تھے۔ دونوں کے درمیان فاصلہ مٹنے کو تھا۔ محبت میں ضد اور انا کی گنجائش نہیں ہوتی۔ ان دونوں نے اپنی اپنی ضد کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ حویلی کے آنگن میں خوشیاں اتر آئی تھیں۔ پورے 2 سال بعد نین تارا ڈاکٹر بن کر گاؤں لوٹ رہی تھی۔ ہر طرف جشن کا سما تھا۔ گاؤں میں ہاسپٹل بھی تعمیر ہو چکا تھا۔ المیر خان گود میں 1 سال کی حسن بانو کو لیے نینا کے ساتھ ہسپتال کا افتتاح کر رہا تھا۔ گاؤں کی عورتیں انہیں مبارکباد دے رہی تھیں اور وہ دونوں مسکرا کر ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ آج محبت پوری طرح دل کے آنگن میں اتر آئی تھی۔